مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا اعوذ باللہ من الشیطان مرحبا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا شهر ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ مومنین کرام و مومنات کرام، پروردگار عالم کی طرف سے جو بابرکت مہینہ ہے وہ عنقریب مہینہ آنے والا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات اس بابرکت مہینے کے منتظر ہیں، اور جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں پروردگار عالم کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار کریں اور اپنی جو حاجات ہے حاجات کو پروردگار عالم سے طلب کرے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک کو، بابرکت مہینے کو معرفت کے ساتھ گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس بابرکت مہینے کی فضیلت اور عظمت کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس مہینے کی برکات، اس مہینے کی عظمت کو قرآن اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے روشنی میں درک نہ کرے اور ایک رسم کے طور پر اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو مہینہ گزر جائے گا، لیکن اس مہینے کے جو فیوزات ہیں ان فیوزات سے ہم مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھے، اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے ان کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام اس مہینے کے آنے سے پہلے کس حد تک اس مہینے کے منتظر ہوتے تھے۔ روایات میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی دعاؤں میں اس ماہ سے، اس بابرکت مہینے سے مخاطب ہو کر امام فرماتے تھے، سلام ہو اے مہینہ جس کے ہم منتظر ہیں، جس کے ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ احصو ایام شہر شعبان بالرمضان۔ اب اس سے اندازہ کرے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے لوگو، تم شعبان کے ایام کو گنو، شمار کرو کہ کتنے دن باقی ہیں ماہ رمضان کے داخل ہونے کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک، ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، ماہ رمضان ایک بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس عظمت اور بابرکت والے مہینے کو درک کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام اور رحمت للعالمین شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، شدت کے ساتھ۔ اور اس ضمن میں یہ نقطہ بھی میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جس چیز کی جتنی معرفت ہوگی اسی کے حساب سے وہ اس چیز کا استقبال کرتا ہے۔
اگر مومنین اور مومنات اس ماہ مبارک کے بارے میں اگر معرفت نہیں رکھتے ہیں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے برکات کے بارے میں اگر معرفت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر شدت سے انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ایک بوجھ سمجھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ماہ مبارک آئے گا اور ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں بوجھ محسوس ہوگا، ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پیاس لگے گی۔ اس طریقے سے انسان اس کو بوجھ سمجھے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اس بابرکت مہینے کی عظمت اور برکت کو صحیح طریقے سے درک کرے گا، وہ ائمہ علیہ السلام کی طرح انتظار کریں گے کہ کب یہ مہینہ آئے گا، کب یہ مہینہ داخل ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے پالنے والے پروردگار، ماہ شعبان اور ماہ رجب کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی ماہ مبارک کو درک کرنے کے لیے اس قدر رحمت للعالمین اور تمام ائمہ علیہ السلام تڑپ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں بہت سے فیوزات موجود ہیں جن کا درک کرنا ہر عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو سمجھنے کے لیے ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس سیرت کی طرف ہم رجوع کرے، ان کی جو روایات ہے روایات کی طرف رجوع کرے، تاکہ ہم اس بابرکت مہینے کی عظمت اور جو برکات ہیں، جو فیوزات ہیں، ان کو ہم درک کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ لہذا ماہ مبارک، ماہ رمضان، جس کے بارے میں حد سے زیادہ روایات ہے، وہ ارشاد گرامی جو کہ پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک سے ایک ہفتہ پہلے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ماہ مبارک آپ کی طرف آ رہا ہے۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، خدا کا مہینہ تمہارے طرف آ رہا ہے، بالبرکت، برکت کے ساتھ، والرحمت، رحمت کے ساتھ، والمغفرت، مغفرت کے ساتھ۔ شہر، یہ کیسا مہینہ ہے کہ ہوا عند اللہ افضل الشہور، خدا کے پاس یہ مہینہ باقی مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس مہینے کے جو ایام ہیں وہ افضل ترین ایام ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس مہینے کے ساعات، اس مہینے کے اوقات افضل ترین اوقات اور افضل ترین ساعات ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ افضل ترین راتیں ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، پروردگار عالم نے تم لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے اس مہینے میں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ خود میزبان ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی حد سے زیادہ اس بابرکت مہینے کے بارے میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب اس مختصر وقت میں ان تمام فضیلتوں کا بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بس آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی شخص، جو بھی مومن اس مہینے میں قرآن مجید کا ایک آیت کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس انسان کو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم اس مہینے میں واجبات اور مستحبات کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے کو معرفت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، رسم سمجھ کر نہیں، بلکہ اس مہینے کو عبادت سمجھ کر، اپنے آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ کا مہمان سمجھ کر اس مہینے کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کو، برکات کو، فیوزات کو سمجھنے کے لیے ائمہ علیہ السلام کی روایات، قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی برکات کو، فیوزات کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ لوگ جو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو روایات ہیں
جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے گزاریں گے وہ بہت ہی خوش نصیب اور کامیاب لوگ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا، پروردگار عالم نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور اس کے علاوہ اس مہینے کو مغفرت والا مہینہ قرار دیا، برکت والا مہینہ قرار دیا، رحمت والا مہینہ قرار دیا، اور ہر آیت جو انسان تلاوت کرتا ہے اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے اس قدر اجر و ثواب کو رکھا کہ کل قرآن ختم کرنے کے برابر پروردگار عالم نے انسان کو اجر اور ثواب رکھا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک سے، اس ماہ رحمت سے، اس ماہ مغفرت سے، اس ماہ رحمت سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک، ماہ برکت کے صدقے میں یہ جو کرونا کی جو بیماری ہے اس سے پروردگار عالم تمام مومنین اور تمام مومنات کو محفوظ رکھیں، اور دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ رب العالمین ماہ مبارک کے جتنے بھی فیوزات ہیں ان فیوزات سے اپنے آپ کو ہمیں مالا مال کرنے کی توفیق عنایت کرے۔